تبارک الذی بیدہ الملک، دولت کا خزانہ صرف 3 بار پڑھ کر سینے پر پھونک مار دو، دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ خدا کی قسم 1 گھنٹے میں دولت ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کے لیے جو وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں سورہ تبارک الذی کا وظیفہ ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ ملک ہے، جو کہ 29 پارے کی پہلی سورت ہے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، اس کے لیے وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت اور مقصد پورا ہو جائے گا۔ جس طرح کی بھی پریشانی ہے، اس پریشانی میں آپ اس وظیفے کو کریں، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ غیبی دولت کا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور مستند ہے۔ اس وظیفے کے حوالے سے ہمارے ایک بھائی نے اپنی کارگزاری شیئر کی ہے کہ کیسے وہ اس وظیفے کی بدولت غربت کی دلدل سے نکل کر کروڑ پتی بن گیا، اور کارگزاری بھی آپ کے گوش گزار کروں گا اور وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ تبارک الذی کا وظیفہ ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے، اور یاد رہے کہ اللہ کے کلام میں جو طاقت ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے کلام کو پورے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ سورہ ملک قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ہے جن کے فضائل و برکات حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوتے ہیں۔ اس صورت کے فضائل بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو اپنے بھائی کی کارگزاری سناتا ہوں اور وظیفے کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں۔ اس بھائی کی کارگزاری ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بھائی اپنے میسج میں یوں مخاطب ہوتے ہیں: محترم ٹیچر، السلام علیکم، امید ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک آپ کی نسلوں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ آپ کے بتائے ہوئے وظائف سے ہماری زندگی میں بہار آ گئی۔ ہمارے دل سے ہر وقت آپ کے لیے دعائیں ہی دعائیں نکلتی ہیں۔ محترم ٹیچر، آج میں آپ کو آپ ہی کے بتائے ہوئے ایک عمل کی کارگزاری سنانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میری زندگی ہی بدل گئی۔ وہ عمل کچھ اس طرح سے تھا۔ محترم ٹیچر، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل آپ نے اپنے ایک درس میں ایک وظیفہ کچھ اس طرح سے بتایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، جو کہ آپ کا مقصد ہے۔ اس مقصد کی نیت سے آپ اس سورت کی تلاوت کریں، اور اب آخر میں دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے اور پورے جسم پر ہاتھ پھیرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا مقصد پورا ہوگا، اور جس بھی حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، وہ دولت کی حاجت ہو، اپنا ذاتی گھر ہو، گاڑی چاہیے، قرض سے نجات چاہتے ہو، انشاءاللہ ہر حاجت اس وظیفے کو کرنے کے بعد پوری ہوگی۔ محترم ٹیچر، بات کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھ پر کسی نے سخت جادو کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے میری معاشی حالت، گھریلو حالات دن بدن ابتر ہو گئے تھے۔ مختلف عملوں سے علاج کروائے مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر میں نے آپ کا ایک درس سنا جس میں آپ نے مذکورہ وظیفہ بتایا تھا۔ الحمدللہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سورہ ملک تبارک الذی کی تلاوت کا عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب یقین جانیں، کچھ عرصہ کے بعد میرے گھر میں ایک سوراخ سے سفید لٹھے کا کپڑا، میرے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، موٹے موٹے لوہے کے کیل، میرے دھاگوں میں لپٹے ہوئے بال، میری والدہ کے بال، میری نظر کمزور ہے، میری ٹوٹی ہوئی اینک کا شیشہ، میرے بٹن، ٹوٹی ہوئی گھڑی، گند بلا، گندے کاغذ وغیرہ میں نے سورہ ملک کی تلاوت کے صدقے نکالے، جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں کے ہاتھ
کہ طوطے اڑ گئے اس ورد کرنے کی ذکر سے اب میرے حالات ماشاء اللہ بدل گئے ہیں، اور الحمدللہ گھر میں جو دولت کی کمی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، گھر میں دشمن کی کوئی موذی چیز نہ رہی۔ الحمدللہ ہمارا پورا گھر اب تمام آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ ہو گیا ہے، اور آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری کارگزاری بھی اپنے درس میں ضرور بیان کریں تاکہ میرے دوسرے بہن بھائی بھی اس وظیفے یہ عمل کر کے اپنی غربت کو ختم کر سکیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی برکات ہیں، اور وظیفہ بھی بہت آسان ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے سورہ کی تلاوت کرنی ہے۔ پیارے بھائیوں، روایات بتاتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ سورہ کی تلاوت نہ کر لیں۔ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں اس سورت کی تلاوت ضرور کریں۔ انشاءاللہ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے وہ مقصد پورا ہوگا۔ آئیے اب آپ کو سورہ ملک کے فضائل بتاتا ہوں کہ سورت کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرنے والی سورت ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورہ ہے جو اپنے قاری یعنی تلاوت کرنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی سورہ ملک ہے، اور یہ سورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کر ہی دم لیتی ہے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورہ ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ مبارک سورہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورہ ہے، اور اس بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب سے اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے، تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے جب پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گی، تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا، تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر کو روکتی ہے۔ تو رات میں اس سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے مقابلے میں عذاب قبر سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو ان کو روکتی ہے، اور وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر حائل ہو جاتی ہے۔ فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ ہو، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے۔ تو فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس آؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ انتہا یہ کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھتا تھا اور تو نے اسے نہ بخشا۔ وہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑا، آرام دہ تکیہ، پھول اور خوشبو لے کر قبر میں آتی ہے۔ وہ فرماتی ہے، مجھے آنے میں دیر ہوئی تو گھبرایا تو نہیں؟ پھر بچھونے بچھاتی ہے اور تکیے لگاتی ہے۔ فرشتے بحکم ربی تعالی واپس چلے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اب خود ہی فیصلہ کر لیں کہ قبر کے اندر کون ہے جو آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، لیکن یہ ایسی صورت ہے جو قبر کے ساتھی ہے بنے گی۔ اس لیے صورت کو روزانہ رات کے وقت تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ یاد رہے کہ یہ صورت خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی ہر مومن کے دل میں ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سورت کو یاد کرے،
جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم امید کرتے